نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 13، 14، 15، 16 اور 17۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر، نبأہم، ان کا حال، بالحق، ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ، انہم فتیتن، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، ایمان لایا انہوں نے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے اور زیادہ کی انہیں ہدایت، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب کھڑے ہوئے، فقالوا، پس انہوں نے فرمایا، کہا، ربنا، ہمارا رب، وہ ہے رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، اللہ کے ما سوا، الہن، کوئی اور معبود، لقد قلنا، اگر ہم کہیں گے، ورنہ ہم کہیں گے، اذن، اس وقت، شتتا، بیجا بات، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، اتخذوا، بنا لیے ہے انہوں نے، من دونہ، اللہ کے ما سوا، آلہۃ، معبود، لولا یأتون علیہم، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر، بسلطان بین، واضح دلیل، فمن اظلم، ان سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو گڑھ لے، بنائے اللہ پر جھوٹ، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب ان لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کی، اعتزال اختیار کی، علیحدہ ہو گئے قوم سے، وما یعبدون، اور جن کے وہ عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہوئے، الا اللہ، اللہ کے ما سوا، فأووا الی الکہف، تو پناہ لو غار میں، ینشر لکم، پلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب، لکم ربکم، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ، اپنے رحمت، ویہیئ لکم، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقاً، آسانی، وتری الشمس، اور تو دیکھتا تھا سورج کو، اذا طلعت، جب طلوع ہوتا تھا، جب نکلتا تھا، تزاور، تو جھک جاتا، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا، تقرضہم، تقرضہم، بچ کر نکل جاتا ان سے، ذات الشمال، بائیں طرف، وہم فی فجوۃ، اور وہ کھلی جگہ پر تھے، منہ، از غار کے،
ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت کرے، فہو المہتد، پس وہ ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ، پس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ولیًا، کوئی دوست، مرشدہ، سیدھی راہ بتلانے والا۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے گزارش کیا تھا، اور اس رکوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اصحاب کہف جو نوجوان تھے، انہوں نے بت پرست قوم سے اعتزال اختیار کی، کنارہ کشی اختیار کی، تاکہ اپنی ایمان اور جان بچا سکے، کیونکہ حکمران وقت دقیانوس بادشاہ بت پرستی پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اور ظالم اتنا تھا کہ انکار کی صورت میں قتل کا خطرہ ہوتا تھا، قید کا خطرہ ہوتا تھا، تشدد اور مظالم کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ آیات میں فرمایا انہم فتیۃ، فتیۃ فتح کی جمع ہے، نوجوان کو کہتے ہیں، جوان کو بھی کہتے ہیں، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ صلاح، فلاح، رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں جب اعمال، اخلاق ایسے پختہ ہو جائے کہ اس سے نکلنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ نوجوانی میں توبہ کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شوت پرہیزگار۔ نوجوانی میں، جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا طور طریقہ ہے، شیوہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے جب اس کے ناخن اور دان ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر ایمان لانے والے نوجوان تھے۔ دنیا عالم میں انقلاب ہمیشہ نوجوانوں نے لایا ہے، چاہے انقلاب فرانس ہو یا دنیا کے دیگر انقلاب ہو۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان اصحاب کہف جو تھے روم کے بادشاہوں اور سرداروں کے اولاد تھی۔ اس وقت دقیانوس حکمران ظالم تھا، بت پرست تھا، لوگوں کو بت پرستی پر مجبور اور مقہور کرتا تھا، اور ان نوجوانوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ کیا کہا تھا؟ تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ وہاں یہ نوجوان اس بت پرستی کے ماحول سے نکل گئے، بغاوت کی، اور ہر شخص علیحدہ علیحدہ ہو کر فرار ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ پر جمع فرمایا، جماعت بن گئی،
برکت جماعت میں ہے، ید اللہ علی الجماع۔ پہلے ایک شخص ایک درخت کے سایہ میں آ کر بیٹھا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، اور پھر سب کے قلوب میں، دلوں میں وحدت ایمانی تھی، افکار میں وحدت فکری تھی۔ پھر سب نے کہا آؤ کہ چلی دور کسی غار میں روئے۔ سب جمع ہو گئے، لیکن ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے تھے، کیونکہ سب کو ایک دوسرے کے عقیدے کا علم نہیں تھا، فکر و نظر کا اور سوچ کا علم نہیں تھا۔ ایسی ہی بیٹھے بٹھائے ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اپنے قوم سے کیوں جدا ہوئے ہیں؟ تنہا ہونا کیوں گوارا کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم سے اسی لیے جدا ہوا ہوں کہ میری قوم باطل پر ہے، اللہ کے بغیر غیر کو معبود مسجود مانتے ہیں، جبکہ عبادت کا مستحق اللہ کی ذات ہے، جس نے ربنا رب السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے تقریباً سب نے یہی جواب دیا، اور اسی بنیاد پر آپس میں روحانی بنیاد پر بائی بائی بن گئے۔ اور ظاہر ہے کہ روحانیت تجزی قبول نہیں کرتا، یہ جز جز علیحدہ نہیں ہوتے۔ مثل المؤمن کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل ایمان مل کر ایک عبادت خانے کی تجویز بھی دی، جس میں یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب قوم کو اور حکمرانوں کو پتہ چلا تو بادشاہ وقت نے بلایا اور ان سے دریافت کیا تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا دین ہے؟ لیکن وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالی نے ان نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا۔ اور یہ بہت بڑی جہاد ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کرنا یہ افضل الجہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اللہ تعالی نے ان نوجوانوں کو ہمت دی، اپنا عقیدہ بتایا، دقیانوس کو بھی دعوت دی۔ دقیانوس ظالم حکمران نے، بت پرست حکمران نے عقیدہ توحید کی قبولیت سے انکار کیا، بلکہ الٹا جو ظالم حکمرانوں کا روش ہوتا ہے، ڈرایا، دمکایا، مہلت بھی دی کہ غور و فکر کرو اور اپنے قوم کی دین میں واپس آ جاؤ۔ لیکن اس مہلت کے دوران ان نوجوانوں کو فرار کا موقع مل گیا، ہجرت کا موقع مل گیا۔ اب جو تعبیر کرے، بغاوت سے تعبیر کرے، ہجرت سے تعبیر کرے، اعتزال کنارہ کشی سے، سوشل بائیکاٹ سے آپ تعبیر کرے، آپ جو بھی تعبیر کرے، لیکن وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز اپنے رب کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ اور فرمایا لقد قلنا اذا شططا، اور اگر بالفرض والمحال ہم اپنے رب کے علاوہ کسی کو معبود بنائے، مسجود بنائے، مقصود بنائے، تو یہ بڑی ظلم کی بات ہے، یہ زیادتی ہوگی۔
پھر آپس میں گفتگو کی کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ ہماری جو قوم ہے اور قوم کے جو لوگ ہیں انہوں نے خالق کائنات مالک لم یزل کے علاوہ دوسروں باطل معبودوں کو معبود بنایا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو پیش کر لیتے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، بیان کر لیتے واضح دلیل اگر ہوتی ان کے پاس۔ ہمارے قوم کا عقیدہ اور قول عمل دونوں غلط ہے، ظلم پر مبنی ہے۔ اور پھر فرمایا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، وہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا بہت بڑی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان نوجوانوں کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ شرک بدترین ظلم ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ جب اس نوجوانوں نے اپنے قوم سے اعتزال اختیار کی، کنارہ کشی اختیار کی، قوم کو چھوڑ گئے، بغاوت کی، تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنے قوم کو چھوڑ کر ان قوم کے معبودان باطلہ سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دوبارہ قوم میں واپس ہونے اور گھروں میں لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم پھر ہمیں اپنے دین بلکہ بے دینی اختیار کرنے پر مقہور کریں گے، مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ آپس میں مشاورت سے یہ بات طے ہوئی کہ غار میں رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ضروریات زندگی کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کے جواب کے حوالے سے آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اللہ پر ہمیں کامل و مکمل اعتماد، اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحمت پلا دے گا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر اللہ کا فضل و کرم ہے، عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ راستہ اپنایا ہے۔ یہ راستہ پرخطر ہے، سوچ لینا، تجھے کچھ بھی خبر ہے سوچ لینا۔ یہ انقلابی راستہ عظیمت کا راستہ ہے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ باہمی مشاورت سے یہ طے ہوئی کہ اللہ سے خیر کی نیت سے غار میں داخل ہو، اور اللہ رب العالمین بہترین کارسازی فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کارسازی بھی فرما دی۔ آیت نمبر 17 میں غار کی کیفیت، سورج کے میلان کترانے کا بیان ہے کہ یہ نوجوان جب غار میں داخل ہوئے، ایک وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، ایک کشادہ جگہ پر پہنچ کر لیٹ گئے، تو غار کی جائے وقوع کی کیفیت یا محل وقوع کچھ ایسی تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں چھپ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن سورج کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کے دائیں طرف اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی کہ اس کے دروازے تک نہیں پہنچتی تھی، اور جب سورج غروب ہونے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی تھی وہ غار کے بائیں جانب بائیں طرف رہ جاتی، اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی
مشرک قوم سے علیحدہ کر کے جرأت سے، بہادری سے، دل جمی کے ساتھ اللہ پر توکل کیا، غار میں چلے گئے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے۔ ورنہ ظاہر اسباب دیکھا جائے تو اسباب ظاہرہ معدوم، نہ ہونے کے برابر، لیکن صرف اپنے مولا حقیقی پر بھروسہ تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا۔ انہیں غار نصیب ہوا جس میں دھوپ کا، ایسا غار جس میں دھوپ کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا، اگر دھوپ پڑتے تو اس سے جسم کو تکلیف پہنچتی، گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ ہدایت میرے رب کے اختیار میں ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اللہ جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی مددگار، کوئی ہدایت دینے والا آپ نہیں پائیں گے۔ اس میں ایک طرف اصحاب کہف کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہ قوم مشرک سے، مشرک قوم سے اللہ تعالی نے اس موحدین کو نکال کر ہدایت مقدر فرما دی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ، مدینہ کی یہودیوں اور ان کے شرک کی طرف اشارہ ہے، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اصحاب کہف کے حوالے سے خبر بھی ہے، سوال کا، مشرکین اور یہود کے سوال کا جواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔